کہ اصل میں اس لیے کیا کہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو ظاہر کرتے کہ یہ معجزہ یہ جادوگری ہے، تو جادوگری کو ظاہر کرنے کے لیے جادو کے جزیات بتانے تو پڑتے، یہ یوں قواعد کر لیا جائے، یوں جادو بن جاتا ہے، یوں کر لیا جائے یہ جادو بن جاتا ہے۔ تو جادو کے جو اعمال و اشغال ہیں وہ نبیوں کو کرنے تو پڑتے، تبھی تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ جادو جانتے ہیں۔ اگر نبی کا نہیں جادو بری چیزیں نہ کرو تو کہتے جی آپ کو پتہ ہے جادو ہوتا کیا ہے؟ کبھی پتا تو نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بری چیز ہے؟ کیونکہ اسی کی بات اتھینٹک ہوگی جو اس چیز کا فن کا ماہر تو۔ اب ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے جو ماہر ہے وہ اگر ڈاکٹری کے بارے میں کوئی رائے دے کہ نہیں بھئی یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، آپ کہا ہاں بھائی پتہ ہے اس کو یہ جانتا ہے۔ اب ایک ریڈی والا کہے کہ نہیں یار یہ میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، وہ کہا بھائی تجھے کیا پتہ میڈیسن کیا ہوتی ہے؟ تو لہذا تو اس لیے انبیاء جو ہے اگر جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے اس کو تو پتہ کیسے چلے گا؟ اور نبی تو سراپا ہدایت ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ سے یہ جادوگری کا شر برے نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، صرف بتلانے کے لیے بھلے کریں، لیکن چونکہ ایک شر ظاہر تو ہو رہا ان کے ہاتھ سے، تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ سراپا ہدایت ذات کے اندر کسی بھی قسم کا شبہ پیدا ہو کہ کل کو وہ ہدایت خالص کی بات کریں تو لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ جادوگری کی بات کر رہا ہے، تو ان کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے نبی سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، فرشتوں سے لیا جا سکتا تھا، اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں اللہ خیر شر کے دونوں کاموں سے لیتے ہیں۔ فرشتے صرف خیر کے کام نہیں کرتے، فرشتے ظالم کو تکوینی طور پر نشوونما کون دیتا ہے؟ فرشتے تو دیتے ہیں۔ خنزیر کو کون پالتا ہے؟ فرشتے تو پالتے ہیں۔ خنزیر حرام ہے، تشریعی طور پر خنزیر حرام ہے، لیکن خنزیر کی حفاظت اس کی نشوونما اللہ ملائکہ کے ذریعے تو کر رہے ہیں۔ تو معلوم کہ فرشتے خیر شر سارے کام کرتے ہیں، تکوینی طور پہ جتنے کام ہیں۔ اب موذی جتنے جانور، سانپ ہے، بچھو ہے، جس کو مارنے کا حکم ہے، اب تکوینی طور پر ان کی حفاظت ان کی نشوونما کون کرتے ہیں؟ ملائکہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے اوپر ملائکہ متعین کر رکھے ہیں، تو ملائکہ چونکہ خیر شر دونوں طرح کے کاموں کرنے کا مظہر بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے جادو و معجزے گزار کیا، تاکہ اگر ان کے ہاتھ میں شر ظاہر بھی ہوا تو یہ ان کا کام ہی یہی ہے، تدبیر امور کی وہ سب کچھ کرتے ہیں، لہذا ان پر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے انبیاء سے ہی کام نہیں لیا گیا کہ بلکہ فرشتوں سے کام لیا کہ فرشتے سارے ہی کام کرتے ہیں۔